لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں کہ آخر قیامت کب آئے گی۔ قرآن کریم نے اس سوال کا بالکل واضح جواب دے دیا۔ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا۔ قرآن کریم میں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود بھی ارشاد فرما دیا، لا تأتیکم الا بغتۃ، تم پر وہ اچانک آئے گی۔ تو قیامت اچانک آئے گی، اس لمحے آئے گی کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ آج کل سائنس نے ترقی کر لی ہے، عام طور پر بہت ساری چیزوں کی پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ فلاں وقت بارش آنے کے امکانات ہیں، فلاں دن طوفان آ سکتا ہے، فلاں وقت سمندری طوفان آئے گا، فلاں دن فلاں وقت سورج گرہن لگے گا۔ مگر ان قریب کائنات کا سب سے بڑا حادثہ جو ہونے والا ہے، کیونکہ قیامت کا قائم ہونا یہ سب سے بڑا حادثہ ہے، اس کے بعد پھر کچھ بچے گا ہی نہیں، سب سے بڑا حادثہ یہ ہوگا اور یہ ان قریب ہونے والا ہے۔ کوئی سائنس، ٹیکنالوجی، ریڈار، سیٹلائٹ وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز اس حادثے کی پیشن گوئی نہیں کر سکتی، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ بالکل اچانک سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑنے لگیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے اور زمین پر شدید زلزلہ آئے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ احادیث کریمہ میں دو شخص بازار میں ہوں گے، ایک شخص کپڑا خرید رہا ہوگا، دوسرا بیچ رہا ہوگا۔ دکاندار کپڑا کھول کے دکھا رہا ہوگا، ابھی یہ سودا نہیں کر پائیں گے، کپڑے کو واپس لپیٹ نہیں پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا، یہ لقمہ توڑے گا، ابھی لقمہ توڑ کے منہ تک نہیں پہنچائے گا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی اچانک آئے گی، اتنی اچانک آئے گی، پہلے سے کوئی پیشین گوئی نہیں ہوگی، کوئی اشارہ نہیں ہوگا۔ لوگ قیامت سے بے فکر ہوں گے، لذتوں میں مگن ہوں گے، چند ہی لمحوں میں ودن اے سیکنڈ یہ عظیم حادثہ، خوفناک حادثہ ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت آنے کی جو سب سے بڑی اور بنیادی نشانی ہے وہ ہے غفلت۔ قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ غفلت میں ہوں گے، لوگ غافل ہوں گے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا قیامت آنی ہے۔ یہ سب سے پہلی نشانی، بڑی نشانی۔ اپنی دنیا میں مصروف ہوں گے، دنیاوی لذتوں میں مگن ہوں گے اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں لگے ہوں گے، کسی کا دھیان بھی نہیں ہوگا کہ قیامت ابھی آنے والی ہے۔ اس وقت قیامت آ جائے گی۔ افسوس، آج اگر ہم غور کریں نا تو قیامت کی یہ نشانی کافی حد تک پوری ہوتی جا رہی ہے۔ اب قبر و آخرت اور قیامت سے غفلت یہ عام ہے۔ اب ہم دنیا میں ایسے رہتے ہیں گویا ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ قیامت آنی ہے، ضرور آنی ہے، آ کر ہی رہنی ہے، ہم سب جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، سب مانتے ہیں مرنا ہے، قیامت آنی ہے، اس کے باوجود تیاری نہیں کرتے، غفلت میں پڑے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک بس ایک ہی فکر ہے، دنیا دنیا دنیا، قیامت کی، آخرت کی، قبر کی کوئی فکر نہیں۔ سارا دن کھیل کود میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہر وقت ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ سید احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے، آپ ساری رات جاگتے رہتے تھے، ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے۔ بعض لوگ اصرار کرتے، یعنی بار بار کہتے سو جائیے، کچھ دیر آرام کر لیجیے۔ آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو، جنت سجائی جا رہی ہو، مگر وہ جانتا نہ ہو کوئی ٹھکانہ کون سا ہے۔
پتہ نہیں جہنم ہے یا جنت ہے۔ بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تھے قیامت کو یاد رکھنے والے لوگ۔ ان کی سوچ کیسی تھی، ذہن کیسا تھا؟ ہر وقت ان کے دل و دماغ پر قیامت کی ہولناکیاں اور میدان محشر کی دہشت چھائی رہتی تھی۔ قیامت کے خوف سے راتوں کو نیندیں نہیں آتی تھی ان کو۔ اور اب ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیں، قیامت کے تذکرے پر کوئی ایسا بیان سن لیں، تب قیامت یاد آ جائے تو آ جائے، ورنہ بس دنیا کی لذتوں میں مگن ہیں اور بس دنیا کمانے کی ہر وقت ہی فکر ہے، اور اسی میں ہی مصروف ہیں۔ فکر بھی اسی کی ہے، مصروفیت بھی اسی کی ہے۔ حضرت رباح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک حبشی غلام خریدا، اس کو گھر لے آئے۔ اس غلام کی عادت بڑی نرالی تھی، یہ نہ خود رات بھر سوتا تھا اور نہ حضرت رباح کو سونے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب رات چھا گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، حضرت رباح نے غلام سے پوچھا، تم رات کو سوتے کیوں نہیں ہو؟ غلام نے دل دہلا دینے والا جواب دیا، کہا جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے تو میں قبر اور جہنم کی تاریکی کو یاد کرتا ہوں، اس وجہ سے میری نیند اڑ جاتی ہے۔ اندھیرے کو دیکھ کر میں آخرت والے قبر کے اندھیرے کو یاد کرتا ہوں، جب وہ قبر والا اندھیرا یاد آتا ہے میری نیند اڑ جاتی، دل غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر جنت اور اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں تو پھر دل میں شوق عبادت اٹھتا ہے، چنانچہ رات عبادت میں گزارتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے، جس کی یہ کیفیت ہو وہ کیسے سو سکتا ہے؟ حضرت رباح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب سنا تو اس غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ رونے لگے، آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ بھی رونے لگی، بعد میں دیگر گھر والے وہ بھی رونے لگے۔ جب یہ رونے کا سلسلہ ختم ہوا، عرض کی گئی، اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے تھے؟ اب دیکھیں، پہلے اللہ والے ایسے ہوتے تھے، یہ حکمران تھے، بادشاہ تھے اتنی بڑی سلطنت کے، لیکن گھر میں ماحول کیسا تھا؟ رونے رلانے والا۔ آج غور کریں، کیا سارے گھر والے بیٹھ کے روتے ہیں؟ ہاں، کو فوتگی ہو جائے، عزیز اپنا ہو جائے فوت، تو پھر تو روتے ہیں، لیکن کبھی اس بات پہ روئے کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ قبر کا سوچ کے سارے گھر والے بچے بڑے بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے ہوں، قیامت کا، آخرت کی ہولناکیوں کا سوچ کر سارے گھر والے، ساری فیملی بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی ہو، اللہ کے خوف سے سارے بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے ہوں۔ کوئی ایسا سننے میں تو ابھی تک نہیں ملتا ایسا گھر ہو۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز، اتنی بڑی ہستی، آپ رو رہے ہیں، زوجہ رو رہی ہیں، سب گھر والے رو رہے ہیں، اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا، کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب حاضر ہونا ہے تو پھر ہر چیز کا جواب دینا ہے، حساب ہوگا۔ حاضر ہونا یاد آ گیا رب کی بارگاہ میں، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا، یہ کہہ کر آپ نے ایک چیخ ماری اور آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہے قیامت کے دن کا خوف، قیامت آنے کی فکر۔ اللہ کرے ہمیں بھی قیامت سے متعلق ایسی فکر نصیب ہو جائے، کاش دل سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور ہم سنجیدگی کے ساتھ قیامت کو یاد رکھنے، اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ نہ تو وہاں پر کرم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، میں تھا لائق نار دوزخ خدایا، دی جنت ہے کتنا کرم یا الہی۔ بس اللہ کرم فرما دے، بے حساب مغفرت ہو جائے، باقی اگر حساب ہو گیا تو پھر پھنس جائیں گے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔